جب کھڑے ہو گئے نا تو حضرت علی پاک نے کہا اے پیارے ابو بکر صدیق بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تک جب سے سورج بنا ہے، جب سے سورج کی تخلیق ہوئی ہے، آج تک سورج نے اس روح زمین پر انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد آج تک سورج کی آنکھ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا، میرے آقا نے فرمایا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ یہ حضرت علی پاک فرما رہے، آپ بیان کر رہے کہ میرے آقا نے فرمایا یعنی اس روح زمین پر ایسا کوئی شخص آیا ہی نہیں نبی اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور مرسلین کے بعد، جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے کہا اے پیارے علی بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح روح زمین پر سب سے بہتر شخص سے کیا، سب سے بہتر شخص سے میں نے اپنی لخت جگر کا نکاح کیا۔ جب حضرت علی پاک نے یہ دلیل سنی تو عرض کیا اے پیارے ابو بکر صدیق بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سینہ مبارک کی اور ان کے چہرے کی زیارت کرنی ہو وہ میرے ابو بکر صدیق کی زیارت کر لیا کرے۔ حضرت علی پاک نے یہ دلیل سنی تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا پیارے ابو بکر صدیق بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سینے کی زیارت کرنی ہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ دلیل سنی تو آپ نے کہا اے پیارے علی بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہو، جس نے یوسف کو دیکھنا ہو اور یوسف کے حسن کو دیکھنا ہو، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہو اور موسیٰ کی نماز کو دیکھنا ہو، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہو اور عیسیٰ کے تقویٰ کو دیکھنا ہو وہ میرے علی کو دیکھ لیا کرے۔ حضرت علی پاک نے یہ دلیل سنی تو آپ نے عرض کیا اے پیارے ابو بکر صدیق بھلا میں اس شخص سے آگے قدم رکھ سکتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک آواز آئے گی اور وہ آواز مالک کی ہوگی، اللہ کی ہوگی، اور وہ آواز یہ ہوگی کہ میرے محبوب کو میرے یار میرے محبوب سے ملا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اور وہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے محبوب ابو بکر صدیق ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ آواز دے گا۔ حضرت علی پاک نے یہ دلیل سنی تو آپ نے آگے سے دلیل دی اور کہا اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا میں اس شخص سے آگے قدم رکھ سکتا ہوں کہ جس کو قیامت کے دن آواز دی جائے گی اور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ملا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے پیارے علی بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں کہ خیبر کے دن جس کی پیشانی پر میرے آقا نے بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے لوگوں میرے علی کے میری امت پر اتنے احسان ہے کہ جن راہوں سے میرا علی گزر جائے میری ساری امت ان راہوں کی خاک کو بوسہ دیتی رہے، میرے علی کے احسان نہیں ادا کر سکتے، احسانوں کا بدلہ نہیں میری امت دے سکتی۔ حضرت علی پاک نے یہ سنا تو آپ نے عرض کیا اے پیارے ابو بکر صدیق اب یہ سارا منظر حضور کے غلام باقی صحاب بھی دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک نے کہا اے پیارے ابو بکر کیا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق میری آنکھ ہے، ابو بکر صدیق تو میری آنکھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا
تو آپ نے کہا پیارے علی میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا علی میری جان ہے. یار ٹکا کے کو سبحان اللہ. علی میری جان ہے. حضرت علی پاک نے سنا تو عرض کیا اے پیارے ابو بکر صدیق بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا. آقا سن رہے جنہوں نے فرمایا, جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو, میرے ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں ہو. ابو بکر صدیق کے ایمان کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو آپ نے کہا اے پیارے علی بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا 5 سواریاں لائی جائیں گی, اونٹ نما 5 سواریاں لائی جائیں گی. ایک پر مصطفیٰ ہوں گے, پیچھے علی ہوں گے, پھر بی بی پاک ہوں گی, پھر امام حسن پاک ہوں گے, پھر امام حسین پاک ہوں گے. پیارے علی بھلا اس شخص سے قدم آگے میں رکھ سکتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جس طرح سواری پیش کی جائے گی اسی طرح آپ اور آپ کے اہل و عیال کے لیے پیش کی جائے گی. حضرت علی پاک نے سنا تو دلیلیں تو مضبوط تھی نا دونوں کی سبحان اللہ. تو حضرت علی پاک نے کہا اے پیارے ابو بکر بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں, اگر قیامت کی بات کرتے ہو تو بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں. ہر بندے کو, ہر جنتی کو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے سے بلایا جائے گا, ادھر سے آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, فلا تم ادھر سے آ جاؤ اور اس دروازے مجھ سے داخل ہو جاؤ. ایک دروازے سے آواز دی جائے گی بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے گا نا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو پھر میدان محشر کے اگلا جو معاملہ ہے یعنی جنت کا وہاں چلے گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں پیارے علی بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا جنت میں ابراہیم علیہ السلام کا محل ہوگا, دوسری جانب میرا محل ہوگا. اونچی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا محل ہوگا, دوسری جانب میرا محل ہوگا. میرے اور ابراہیم علیہ السلام, میرے آقا فرماتے میرے اور میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں محلوں کے درمیان میرے علی کا محل ہوگا. بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت علی پاک نے یہ سنا تو عرض کیا اے پیارے ابو بکر صدیق بھلا میں اس شخص سے قدم آگے رکھ سکتا ہوں. سارے حضور کے صحابی ہیں لیکن ابو بکر صدیق حضور کا وہ صحابی ہے جس کو صحابی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. یوں ایک دوسرے کی عظمت کو بیان کر رہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند سے اٹھے, مسند سے اٹھے اور دروازے پر پہنچے. اونچی کہہ سکتے ہیں اس بات پر سنا. حضور کا دروازہ وہ ہے جہاں پہ سب چل کر آتے ہیں لیکن کریم کا کرم دیکھو, خود میرے آقا کرم فرما رہے ہیں نا, کریم اٹھ کر مسند سے دروازے پر پہنچے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پیشانی پر بوسہ دیا, حضرت مولا علی کی پیشانی پر بوسہ دیا, دونوں کو سینے سے لگایا. ٹکا کے آنکھوں سبحان اللہ. دونوں کو سینے سے لگایا اور میرے آقا نے فرمایا اے پیارے ابو بکر, اے پیارے علی, جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور مجھے بھی سلام کہا ہے, اللہ کی بارگاہ سے تم دونوں کے لیے بھی سلام آیا ہے. ملائکہ نے, فرشتوں نے زمین سے لے کر آسمانوں تک تمہیں رحمت سے ڈھانپ لیا ہے. سب تمہارا مکالمہ سن رہے, سب تمہاری باتیں سن رہے. اللہ اکبر. یار ملائکہ جن کی جانب متوجہ ہوں, حضور کے پیارے پیارے صحابہ جن کی جانب متوجہ ہوں, چلو گال ختم کرنے ہیں,
ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਜਿੰਨਾ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋਣ। मेरे आका ने फरमाया, ऐ प्यारे अबू बकर, प्यारे अली, रब फरमाते ये मैंने जितना पानी तख्लीक किया ना समुद्रों का, ये स्याही बन जाए, जितने पौधे दरख्त हैं उन, और फिर इससे मेरे महबूब के गुलाम अबू बकर के फजाइल लिखे जाए, हजरत अली के फजाइल लिखे जाए। मेरे आका ने फरमाया वो स्याही खत्म हो जाएगी, कलमे खत्म टूट जाएंगी, ना अबू बकर के मुकम्मल फजाइल बयान हो सकते हैं, ना अली के फजाइल बयान हो सकते हैं। तो दोनों पाकों की तो यूं अजमत है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को बिशारत अता फरमाई, दोनों को सलाम अता फरमाया।